السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر اظہر ہوم کیئر کلینک کے ساتھ۔ آج جو ٹاپک آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ہے سوتے وقت خراٹے آنا، یا سنورنگ بھی جس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت عام مرض ہے، لیکن اس کو زیادہ تر لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس میں انسان خود بھی تنگ ہوتا ہے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی تنگ کرتا ہے۔ اب اس کی مشہور جو دو قسمیں ہیں، اس میں ایک تو ہے عام لوگوں کو خراٹے آنا، اور ایک قسم ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی اقسام کی تفصیل اور اس کی وجوہات کیا ہیں خراٹے آنے کی، اور اس کا علاج کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہم سانس لیتے ہیں اپنے منہ اور ناک سے، راستے میں کیا کیا چیز آتی ہے۔ جب ہم اپنے منہ سے سانس لیتے ہیں تو سب سے پہلے آگے زبان آتی ہے، پھر پیچھے گلا ہے، اس کے نیچے تھوڑا سا جائیں تو لیرنکس یا وائس باکس، جو نالی شروع ہوتی ہے جو ہمارے ہوا کو ہمارے پھیپھڑوں میں لے کے جاتی ہے۔ اگر ناک میں دیکھیں تو ناک میں آگے سائنس آتے ہیں، پھر پیچھے گلا آتا ہے، اور نیچے اسی طرح لیرنکس یا وائس باکس آتا ہے جس سے ہوا پھیپھڑوں میں جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم ناک اور منہ کے مسائل ڈسکس کریں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہوا میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں اور پھر خراٹے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ناک میں پرانے سائنوسائٹس ہے، ہر وقت الرجی رہتی ہے، ناک بند رہتا ہے، اور ناک میں غدودیں ہیں، فرض کریں کچھ لوگوں کو غدودیں ہوتی ہیں، یا ناک کا جو نچلا فرش ہے، نیچے فلور جو ٹربینیٹس کہتے ہیں، اس میں سوزش رہتی ہے، تو ہوا کا راستہ تنگ ہو جائے گا، اور جب آپ سانس لیں گے سوتے وقت تو خراٹے آئیں گے۔ اب منہ میں دیکھیں، زبان ہے، کچھ بیماریاں ہیں جس میں زبان بہت موٹی ہو جاتی ہے، جیسے میکروگلوسیا ہے۔ کچھ مسئلے ہیں جس میں زبان پیچھے کو گلے میں گر جاتی ہے، یا ٹونسلز ہیں گلے میں، پرانے ٹونسلز ہیں، ہر مہینے ان میں انفیکشن ہو رہا ہے، یا ہر 2 ہفتے بعد۔ یہ سب چیزیں ہوا کو گزرنے میں رکاوٹ پیدا کریں گی اور خراٹے آئیں گے۔ یا پیچھے گلے میں کینسر ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ باقی اس کے علاوہ کیا وجوہات ہیں۔ ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا، کچھ لوگوں کی ناک کی ہڈی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آگے ہوا کا راستہ نہیں ہوتا گزرنے کے لیے۔ اب جو لوگ سونے کی پوزیشن نہیں بناتے صحیح، جیسے 2-3 تکیے رکھ کے سوتے ہیں، یا بالکل ہی پتلا تکیہ رکھتے ہیں، اس سے ہماری گردن مڑ جاتی ہے، جس سے ہوا کو گزرنے میں مشکل ہوتی ہے اور خراٹے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو سگریٹ پینے والے حضرات، شراب نوشی کرنے والے حضرات، پان گٹکا کھانے والے حضرات، یہ ان کے گلے میں ہر وقت سوزش رہتی ہے، اور گلے میں جو ہوا کا راستہ ہے وہ تنگ رہتا ہے، جس سے خراٹے آتے ہیں۔ جو شراب نوشی کرنے والے حضرات ہیں، اگر رات کو شراب پئیں تو سارے مسلز ان کے ریلیکس ہو جاتے ہیں، زبان کے، گلے کے، اور زبان پیچھے گلے میں بھی گر سکتی ہے، جس سے ان کو خراٹے آ سکتے ہیں اور ہوا میں رکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سیدھے سوتے ہیں تو ان کی زبان پیچھے گلے میں گر جاتی ہے، جس سے وہ ان کو سانس رکتا بھی ہے اور خراٹے بھی آتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ تو تھے عام مسائل۔ اب جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ ہے موٹاپا۔ اب موٹاپے میں کیا ہوتا ہے کہ جو گردن کے ارد گرد یہ سب چربی جمع ہو جاتی ہے، یا گردن کے جو جتنے پٹھے ہیں ان کے اندر اگر چربی جمع ہو جائے تو وہ گلے کے اندر والا راستے کو تنگ کر دیتی ہے، اور جب بھی ہم سانس لیں گے سوتے ہوئے تو خراٹے کی آواز آئے گی۔ لیکن موٹاپے میں جو خراٹے آتے ہیں وہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں obstructive sleep apnea۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کے گھر والے نوٹ کریں گے کہ آپ جب سوتے ہیں تو جب آپ کو خراٹے آتے ہیں تو اس کے دوران چند سیکنڈ کے لیے آپ کا سانس بند بھی ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے گھر والے یہ نوٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ obstructive sleep apnea ہو رہا ہے، اور یہ ایک خطرناک چیز ہے، اس کا فوری علاج ضروری ہے۔ اس کو تشخیص کرنے کے لیے مشین بھی ملتی ہے جو آپ گھر میں لگا کے آپ تشخیص کر سکتے ہیں کہ یہ obstructive sleep apnea ہے۔ اب ناظرین، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ باقی چیزوں کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ناک میں غدودیں ہیں، یا سائنس ہے، یا ٹربینیٹ پھولے ہوئے ہیں، یا ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، گلے میں ٹونسل ہوتے ہیں،
ان کا آپ اپنے ENT ڈاکٹر سے رابطہ کر کے دوائیوں سے یا کسی چیز کا آپریشن لازمی ہے تو وہ کروائیں۔ اب سگریٹ، پان، گٹکا والے جو لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ویسے بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اب یہ جو موٹاپے کا مسئلہ ہے، یا تو کوشش کریں اپنا وزن کم کریں، سبزیاں کھائیں، فیٹس کو چھوڑ دیں، چربی کو چھوڑ دیں، ورزش کریں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو جو بیریٹک سرجن ہیں ان سے رابطہ کریں۔ آج کل معدے کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اگر پیٹ پہ بہت زیادہ چربی ہے تو لائپوسکشن کر کے اس کو بھی اتار دیتے ہیں۔ یہ تو ہوگی سرجیکل ٹریٹمنٹ، لیکن ویسے گھر میں ڈیوائس بھی لگا سکتے ہیں۔ آج کل نیزل ڈیوائس ملتی ہے جو ناک کو کھول کے رکھتی ہے، ناک میں ایسے فٹ کر دیتے ہیں، وہ رات کو ناک کو ایسے اوپن رکھتی ہے، تو سانس لینے میں آسانی ہے۔ جن کی زبان پیچھے گر جاتی ہے وہ ایک مینڈیبولر ڈیوائس ہوتی ہے، وہ منہ میں رکھ کے رات کو فٹ کر کے سوتے ہیں تو زبان پیچھے نہیں گرتی۔ ایک چن ٹریپ ہوتا ہے جو الاسٹک ہوتا ہے، ایسے جو لوگ منہ سے سانس لینے سے جن کو خراٹے آتے ہیں اور ناک سے نہیں آتے، وہ منہ کو بند رکھنے کے لیے ایسے وہ چڑھا لیتے ہیں ایسے اپنے پورے منہ کے اوپر، تو ان کا منہ بند رہتا ہے اور ناک سے سانس لیتے ہیں اور پھر خراٹے نہیں آتے۔ تو ناظرین، ابھی آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو obstructive sleep apnea ہے وہ ایک خطرناک چیز ہے۔ اگر یہ تشخیص ہو جاتا ہے تو لازمی اس کا علاج کروائیں اور کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔